ایک کمزور بے وقت اور غیر اصولی شخص عزت پانے کے مستحق نہیں ہے جس نے عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، عدلیہ میں بیرونی مداخلت کے دروازے کھولے۔ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منصور علی شاہ نے آج قاضی فیض عیسیٰ کے جو فل کورٹ ریفرنس ہے اس میں شرکت بھی نہیں کی، اور ساتھ قاضی کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی پیش کر دی۔ اور وقت کا قاضی جس نے اپنے پورے ٹینور میں بے وقت ہو کر، بے اصولہ ہو کر، اور غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے دیے اور قوم کو مایوس کیا، انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عورتوں کے گریبان پھاڑے گئے، عورتوں کو گھسیٹا گیا، لیکن قاضی شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر دبا کر بیٹھا رہا۔ اور آج جب وہ گیا ہے، آج ان کا یوم، قوم نے اس دن کو یوم نجات کے طور پر منایا ہے، اور ہر طرف جشن منایا جا رہا ہے، اور قاضی پر لانتیں بھیجی جا رہی ہیں۔ اور قاضی کے اس فل کورٹ ریفرنس میں اور الوداعی تقریب میں قاضی کی اپنی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے 5 ججز نے قاضی کی اس فل کورٹ ریفرنس اور الوداعی تقریب میں شرکت بھی نہیں کی، جن میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس ملک شہزاد ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ جس طرح سے قاضی نے اپنے ادارے کو بے وقت کیا اور ادارے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کیے رکھی، ججز چیختے رہ گئے، خط لکھتے رہ گئے، بیرونی مداخلت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہ گئے، بتاتے رہ گئے قاضی کو، لیکن قاضی شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر دبائے بیٹھا رہا۔ تو آج جب قاضی چلا گیا ہے، ظالموں، قاضی چلا گیا ہے، قوم کا نجات منا رہی ہے، قوم اس دن کو یوم نجات کے طور پر منا رہی ہے، لیکن قاضی آج بیٹھا ٹسوے بہاتا رہا اور اپنی روداد سناتا رہا، جبکہ قوم کو پتا تھا کہ وہ ایک بے وقت قاضی ہے جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ ٹسوے بے شک جتنے بھی بہاتا رہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لوگ اس پر کوئی یقین نہیں کرتے۔ جس طرح سے اس قاضی نے قوم کے اوپر ظلم و ستم کے ہونے پر آنکھیں بند کیے رکھی، تو قاضی کی بات بھی کسی نے نہیں سنی۔ اور آج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک قاضی کے خلاف ایک چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ریفرنس میں اگر شرکت کرتا ہوں تو یہ پیغام جائے گا کہ چیف جسٹس کمزور، بے وقت اور غیر اصولی ہو کر بھی عزت پانے کے مستحق ہے، جس نے عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ قاضی نے عدلیہ میں بیرونی مداخلت کے دروازے کھولے ہیں، اور اس نے مداخلت کو روکنے کی بجائے اس کو سپورٹ کیا، عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کی راہ ہموار کی۔ قاضی نے اپنے ادارے کے ساتھ غداری کی، اس کی الوداعی تقریب میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور قاضی نے عدلیہ میں مداخلت میں ملی بھگت کے ساتھ قاضی بھی شامل تھا، اور جس طرح سے عدلیہ کی بے توقیری قاضی کے دور میں کی گئی، قاضی کے اپنے ججز بار بار قاضی کو لکھتے رہے، لیکن قاضی آنکھیں بند کیے رکھا۔ اور قاضی نے جتنے بھی فیصلے دیے تحریک انصاف کے خلاف دیے، اور جب مخصوص نشستوں کے کیس میں قاضی نے اس بات کو خود بھی تسلیم کیا کہ میں نے صرف بیٹ کا نشان چھینا تھا، لیکن پارٹی کو نہیں بین کیا تھا، پارٹی اپنا الیکشن لڑ سکتی تھی پارٹی کی بنیاد پر، اور پی ٹی آئی کے ایم این اے اپنی پارٹی کی بنیاد پر الیکشن لڑ سکتے تھے، ان کو آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن، لیکن قاضی نے الیکشن یہ بات تو کی، لیکن الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دینے سے بھی پھر بھی روکے رکھا۔ اور جب اکثریتی فیصلہ 8 ججز نے فیصلہ دیا، قاضی نے اپنے 2-3 ہم خیال ججز کے ذریعے اختلافی نوٹ میں یہ کہلوایا کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو یہ انتہائی شرمناک ہے کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دے دیا تھا، تو آپ کو بھی پھر یہ حکم دینا چاہیے تھا الیکشن کمیشنر کو کہ فوراً مخصوص نشستیں دی جائیں۔ اور تحریک انصاف کے بار بار اعتراضات کے باوجود کہ قاضی صاحب بیسٹ ہے، یہ 2 نمبر قاضی ہے، یہ بےمان قاضی ہے، اس نے بغیرتی کی انتہا کی ہوئی ہے، ہمیں کسی بھی بینچ میں اس کو یہ قبول نہیں ہے، یہ بیسٹ ہے، لیکن پھر بھی قاضی انتہائی ڈٹھائی سے، بے شرمی سے ہر بینچ میں بیٹھا رہا، تحریک انصاف کے ہر بینچ کا سربراہ بن کر بیٹھا رہا،
اور تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیتا رہا، اور آخری وقت میں جو اس نے اپنے اوپر ایک لعنت کا دھبا 63A کی تشریح کر کے نظر ثانی کیس میں رشوت اور منڈیوں کے دروازے کھول دیے اور لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اغوا کر کے کڈنیپ کر کے ان سے ووٹ لیے گئے، تو یہ بدنامی، یہ بے عزتی اور یہ دھبا بھی قاضی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور قاضی آج یہ لانتے اور یہ بدنامی کے دھبے سمیٹتے ہوئے چلا گیا ہے۔ اور یقیناً اب قاضی اگر پاکستان کے کونے کونے میں کہیں بھی نکلے گا تو اس پر جس طرح ڈونٹ والے نے لانتے بھیجی ہیں، پوری قوم اس پر لانتے بھیجے گی، اور یہ پاکستان میں کسی جگہ نکلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور یہ یقیناً ملک چھوڑ کر باہر چلا جائے گا، اور یہ ان کا جس طرح پہلے وتیرہ رہا ہے۔ اس کے بعد آج عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی جن کو پینڈنگ رکھا گیا تھا، جج صاحبان چھٹی پر چلے گئے تھے، حالانکہ ان کی بہت پہلے ضمانت ہو جانی چاہیے تھی، آج ان کی انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ضمانتیں منظور کر لی اور ان کی رہائی کا روپکار جاری ہو چکا ہے، اور ان کے رہائی کے روپکار لے کر ہوکولا جو ہے اس وقت جہلم عدالت کی طرف روانہ ہے، کیونکہ ان کو جہلم کی عدالت میں رکھا گیا تھا، اور یقیناً کچھ دیر کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ عمران خان کی بہنیں جو گھریلو خواتین ہیں وہ صرف اپنے بھائی کے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، اور نہتی خواتین کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے پروٹیسٹ میں جب وہ اکیلی کھڑی تھی، اور ان کے اوپر پھر دہشت گردی کے پرچے ڈال دیے گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے غالب نے کہا تھا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔